حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، خیر کے امکانات مفقود اور معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جن کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمانوں کا لہو ہے، بنتے وقت نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج اس ملک میں کلمہ پڑھنے پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سندھ جنہیں باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام اسی رستے سے اس علاقے میں آیا، 18 سالہ مسلم نوجوان محمد بن قاسم نے مذہبی اور ایمانی جذبے سے لیس ہو کر یہاں کفر کو شکست فاش دی تھی۔ آج اسی سندھ کے اندر اسمبلی کے اندر بل پاس کیا جاتا ہے اور 18 سال سے کم عمر کسی کو شخص کو اسلام لانے کی اجازت سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا مسلمانوں نے جس سندھ کو باب الاسلام بنایا، آج غیر مسلموں پر اسلام کا دروازہ بند کرنے کے لیے اسے باب الکفر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سازش صرف سندھ تک محدود نہیں، بلکہ آگے بڑھتے بڑھتے یورپ کی غلامی کرتے ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی بل پیش کرنے کی کوشش کی، اور صرف کوشش کی نہیں بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص کلمہ نہ پڑھ سکے، دائرہ اسلام میں نہ آ سکے، اور اگر کسی پر اسلام کی حقانیت واضح ہو، واشگاف ہو، ظاہر ہو، اور وہ کلمہ پڑھنا چاہے تو اسے سیشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت اگر چاہے گی تو اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا، نہیں تو اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ اس کو 3 مہینے ٹائم دیا جائے گا، اس کے اپنے مذہبی رہنماؤں سے ملایا جائے گا، ڈیبیٹ کرائی جائے گی، اپنے کفر پر اسے مطمئن کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ وہ پاکستان کے بنتے وقت نعرہ یہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کلمے کی بنیاد پہ بننے والے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، اور اسلام پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یاد رکھ، جو اسلام پہ پابندی لگاتا ہے ان پر تو خود پابندی لگ سکتی ہے۔ قرآن پڑھیے، تاریخ عالم گواہ ہے، جہاں بھی حق پر، دین پر، اسلام پر پابندی لگی، خواہ وہ نمرود کہلایا، خواہ وہ فرعون کہلایا، خواہ وہ یزید کہلایا، وہ نشان عبرت بن گئے۔ اور آج دین کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ محمد آیت نمبر 28 کے اندر رب کریم جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا، ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس چیز سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا۔ جس کام میں رب کی رضامندی تھی اسے ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، سو ان کے اعمال رب نے ضائع کر دیے۔ لہٰذا ایسے کام میں لگنا کہ جس سے رب کی ناراضگی ہو، اس کام سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ اس کام کو آگے بڑھانے والے اور یہ کوشش کرنے والے کیا اپنے انجام سے نہیں ڈرتے؟ کیا اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے؟ کیا اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیتے؟ اور فتاوی عالمگیری جس کو 500 علماء احناف نے مرتب کیا، اس کے اندر باب و احکام المرتدین کے اندر فرمایا، من لا یرضی بالایمان فہو کافر، فرمایا جو ایمان پر راضی نہ ہو وہ کافر ہے۔ اب 18 سال تک اگر ایک بندہ مسلمان ہونا چاہے اور یہ اس کے مسلمان ہونے پہ راضی نہ ہو تو خود یہ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے؟ ان کا عمل کیسے بچ سکتا ہے؟ ان کا نکاح کیسے بچ سکتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ایمان پر راضی نہ ہو؟ پھر یہاں پر یہ انسانی حقوق کے نام پر پاپڑ بیلے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بالجبر لوگوں کو مسلمان کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خود گورنمنٹ سطح پر سروے کیا گیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ کتنے لوگ بالجبر مسلمان کیے گئے، تو حوصلہ افزا بات یہ ہے
کہ آج تک ایسا کوئی کیس ریکارڈ ہی نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو بالجبر مسلمان کیا ہو. اور بالجبر کسی کو مسلمان کیسے کیا جائے گا؟ کہ ایمان کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تصدیق بالقلب اور ایک ہے اقرار باللسان. آپ زبان سے اقرار کریں گے، دل سے تصدیق کریں گے تو مسلمان کہلائیں گے. جہاں تک زبان سے اقرار کا تعلق ہے تو آپ زبان سے تو بزور بازو اقرار کروا لیں گے، لیکن دل سے منوانا یہ اکراہ جبر کے ذریعے نہیں ہوتا. لہٰذا قرآن مجید میں فرمایا رب کریم لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لہٰذا یہ نہایت بھونڈا اعتراض ہے، یہ بھونڈا خیال ہے کہ لوگوں کو بالجبر مسلمان کیا جاتا ہے. اگر 18 سال تک کوئی بندہ مسلمان نہیں بن سکتا تو پھر گویا حضرت علی کے اسلام پر بھی اعتراض ہو رہا ہے. گویا اس قانون کے تحت حضرت علی کا مسلمان ہونا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر آج پاکستان میں جناب علی تشریف فرما ہوتے تو قانونی طور پر گویا اس کے ایمان کو تسلیم نہ کیا جاتا. جب عقائد و عالم خود جناب علی کے ایمان کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسی پر مسلمانوں کا عمل ہے. وہ یہودی لڑکا جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، قریب المرگ تھا، میرے آقا بیمار کرسی کے تشریف لے گئے. اب بچے کا آخری وقت تھا، میرے آقا نے دین کلمہ پڑھنے کی دعوت تھی. وہ باپ کی طرف دیکھنے لگا. باپ نے کہا تھے ابو القاسم، باپ نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کیجیے. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، باہر نکلے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس رب کی بڑی حمد ہے کہ جس نے اس کو دوزخ سے بچایا. لہٰذا مقام غور ہے، اسلام پھیلنا چاہتا ہے. اسلام ایک عالمگیر آفاقی دین ہے اور یہ لوگ اس پہ قدغن لگا رہے ہیں. کیا انہیں خوف خدا نہیں ہے؟ اور دین سے روکنا کام کن کا ہے؟ ذرا قرآن کا مطالعہ کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دین سے روکنے والے کون ہیں، اور جو دین سے، ایمان سے، کلمہ پڑھنے سے روکتے ہیں ان پہ خدا کا قہر کیسے اترتا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 رب کریم نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، یہ لوگ شہر حرام کے بارے پوچھتے ہیں، حرمت والے مہینوں کے بارے پوچھتے ہیں. قتال فیہ، کہ تم اس میں جنگ لڑتے ہو. اہل مکہ نے مسلمانوں پہ الزام لگایا کہ انہوں نے حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کیا، ان میں انہوں نے لڑائی کی، قتال کیا. تو یہ اہل مکہ کہتے ہیں حرمت والے مہینوں کا بہانہ بنا کر. رب کریم نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے واقعی حرمت والے مہینوں کے اندر قتال ٹھیک نہیں ہے، کبیر ہے، گناہ ہے. لیکن ایک بات ہے وصد عن سبیل اللہ، اور تم جو راہ خدا سے روکتے ہو، وکفر بہ، اور تم جو اللہ کا انکار کرتے ہو، والمسجد الحرام، اور تم جو مسجد حرام سے روکتے ہو، واخراج اہلہ منہ، اور تم اہل حرم کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو. اکبر عند اللہ، فرمائیے تو اللہ کے نزدیک اکبر ہے، وہ کبیر ہے، یہ اکبر ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. لہٰذا تم بزام خوش نیک بنتے ہو، لوگوں کو اسلام سے روکتے ہو. سو اسلام سے روکنا یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، جس کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا لہو ہے، اور وہ پاکستان کے بنتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا تھا، شاید یہی تبدیلی لانی تھی اور یہی تبدیلی کا مقصد تھا کہ پاکستان جس نام پہ بنا اس نام کو، اس لیبل کو، اس شناخت کو پاکستان سے ہٹایا جائے. دنیا جہان میں ایسا قانون کہیں بھی نہیں کہ کوئی مسلمان بننا چاہے اور اس کے لیے پروسیس بنایا جائے. یہ صرف یہاں کے گماشتوں کا کام ہے جنہیں خدا سے خوف نہیں، جنہیں حضور کے سے شرم نہیں، اور جن کو حیا نہیں.